الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنوا في الدین ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا۔ یہودیوں میں سے بعض لوگ وہ جنہوں نے کلام کو بدل دیا۔ کلام سے مراد یہاں کتاب قرآن نہیں ہے، یہودیوں کی کتاب تورات ہے۔ تورات کے اندر کی باتوں کو انہوں نے بدل دیا، تحریف کر دیا، بدل دیا، ام مواضعہ اپنی جگہوں سے۔ ویقولون اور وہ لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا۔ ان کو کوئی بات بولتے، کوئی بیان کرتے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ ہمیں سن لیے بول کر بولتے تھے، ہمیں سنتی ہی کرتی لو، ایسا بولنے کی بات بولتے۔ لیکن دل میں کیا ہوتا تھا؟ کون کرتا رہے بھئی ہے، ہمیں سنے بول کر زبان سے بولتے تھے، سننے آ رہی کیا بات، سمجھ میں آ رہی کیا، سمجھ میں آ رہی، دل میں کیا بھی سمجھ میں آیا، عمل کرتے کیا، دل میں نہیں کرتے ایسا۔ تو اوپر ایک اندر ایک ہوتا تھا ان کا۔ تو وہ کہتے، ویقولون کہتے، سمعنا ہم نے سنا، اور کہتے وعصینا ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع نبی سے کوئی بات بولنا ہوتا کہتے آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمع آپ کو سنائی نہ دے۔ یہ بدوے کے الفاظ نبی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، دین میں زبان مروڑ اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنے کی باتیں بولتے ہوئے کہتے، ہماری طرف کیا بولتے، راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے لوگ، کل بات ہے اس کے بارے میں۔ وراعنا بول کر بولتے تھے لوگ، اپنی زبانوں کو مروڑ کر دبا کر بولتے تھے دین میں طعنہ دیتے ہوئے، راعنا کہتے تھے۔ ولو انہم کاش کہ اگر ایسا ہو جاتا، یہ لوگ اگر سمعنا واطعنا ہم سنے آپ کی بات نبی، ہم آپ کی بات سن لیے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ایسا بولتے تو یہ لوگ ان کا کیا جاتا۔ واسمع تو آپ ہماری بات سنو، نبی سے ایسا بولتے لوگ، نبی ہماری بات سنو، وانظرنا ہماری طرف توجہ کرو، ایسا بولتے تو کتنا اچھا، لکان خیر لہم ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم اور ان کے لیے بہت درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات سنو یا پھر ہماری طرف توجہ کرو نہیں بول رہے لوگ، راعنا بول رہی نو، نبی کے لیے بدوے کے الفاظ بول رہی ہوں، نبی کو بدوا دے رہی نو۔ تو ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ ان پر لعنت کیا۔ لعنت کا تو اللہ کے دربار سے دور کر دیے گئے، اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی قیامت تک بھی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ یہودیوں میں سے وہ جو اسلام قبول کیے، بہت تھوڑے لوگ یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، زیادہ لوگ ان میں سے اسلام قبول نہیں کرتے لوگ۔ تو کل بھی بات آگئی تھی، کیا بولتے ہیں، یہودیوں میں سے بعض لوگ، بھائی تمہیں ہوٹل جانا ہے کیا؟ ہاں بشا بھائی ہوٹل جاتے ہیں تمہیں، جاتے نہیں آتے وہ، جاؤ جلدی جاؤ، ہاں جاؤ، جاؤ جلدی جاؤ، اچھا جلدی جاؤ پھر، چلو۔ یہودیوں میں سے بعض لوگ وہ جو اسلام کتاب تورات کے اندر کی باتوں کو وہ لوگ بدل دیتے تھے، کتاب کے اندر کی باتوں کو بدل دیتے تھے۔ تو کتاب کے اندر کو بدلنے کا مزاج یہودیوں کا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، دیکھو وہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبریں تھیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، حلیہ اور جائے ہجرت کا بیان، اور صحابہ کے حالات، اور آپ کی ملت اور آپ کے قبلے کا تذکرہ، یہ سب مضامین انہوں نے تورات سے ہٹا دیے تھے، اور یہ کام ان کے بدباطن علماء اور رؤساء نے کیا تھا، اور وہ لوگوں کو ایسا باور کراتے تھے کہ گویا یہ باتیں تورات میں ہے ہی نہیں۔ دیکھو سمجھ میں آ گیا اس میں؟ دیکھو یہودی لوگ کیا کرتے تھے، ان کے برے علماء، ان کے برے لوگ کیا کرتے تھے، جاننے والے لوگ، تورات کے اندر ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کہاں پیدا ہوں گے، کہاں آئیں گے، نبی کے
صفات کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق عادات کیسے ہوں گے، انہیں مکہ چھوڑ کو کہاں جائیں گے، یہ سو چیزیں اس پہ تھے، تورات کتاب میں تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ باتوں کو نہیں، نبی کے بارے میں ہے سو باتوں کو پورا لوگ کیا کرتے تھے، اسے چھپا ڈالتے تھے یا پھر اسے بدل دیتے تھے، یا ایسی باتیں نہیں لوگوں کو بولتے تھے، اپنے یہودی لوگوں کو یہ سب باتیں کیا بھی نہیں ہے کتاب میں، بول کر ان کو لوگوں کو پبلک کو خراب کرتے تھے۔ یہ سب خود تو بدلے نہیں، دوسروں کو بدلنے کا موقع نہیں دے رہی انہوں، یہ مزاج ہے ان کا۔ تو کتاب کے اندر کی باتوں کو یہ لوگ بدل دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو کتاب کے اندر جو باتیں وہاں لکھی ہوتی تھیں اسے وہاں سے ہٹا ڈال کو دوسری بات کو یہ ایڈ کر دیتے تھے۔ ایک تو حرف کا بدلنا، دوسرا کیا ہے معنی کو بدلنا۔ آج کے زمانے میں بھی ہے نہیں، کچھ لوگ ہے نہیں اللہ کے قرآن کو نہیں بدلتے، لیکن کچھ لوگ قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر معنوں کو بدلنا، اب حروف کو کون بدل سکتا، حروف کو بدلتے نہیں لوگ، بعض لوگ حروف کو بدلیں گے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کیا کرتی ہیں معنی بدل دیتی ہیں اس کا۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بھئی فی سبیل اللہ، اس کا معنی کیا ہے جہاد، جو لوگ پڑھ کو سنا دیتا ہوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں جنگ جہاد کرتے ہیں، دیکھو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، تم جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلے گئے، اللہ کے راستے میں لمن يقتل، وہ مار دیے گئے، اللہ کے راستے میں جو لوگ مار دیے گئے، مار ڈالیے ان کو کافر لوگ، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے گئے ان کو تم اموات مردہ نہ کہو۔ اب یہاں فی سبیل اللہ سے مراد کون سا ہے، کون سا راستہ ہے، جماعت میں راستہ نہیں ہے، جماعت میں جو جا رہی نہیں وہ راستہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ سے مراد یہاں جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، سے یہاں اللہ کے راستے سے مراد کون سا ہے، جماعت نہیں ہے، جنگ ہے، تو جنگ۔ اب اس کا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے مراد کون سا معنی مراد ہے، جنگ مراد ہے، سو ابھی اسے معنی کیا لے رہی ہے، ہمیں انجانے پر میں کیا لے رہی ہے، جہاد لے رہی ہے، پھر یہ بھی تحریف ہے، معنی کے اعتبار سے تحریف ہے، الفاظ لفظ تو وہی ہے، میں لفظ نہیں بدل رہی ہوں، لیکن اس کا معنی میں کیا کر رہی بدل دے رہی، یہ بھی گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے مراد جنگ جہاد ہے، وہ معنی اسی پر ہمیں فٹ کرنا چاہیے، جنگ مراد ہے، اس سے جہاد مراد ہے، اس سے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ ہوگا تو پھر پہلے وہ مراد ہے، بعد میں دوسرا ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہودی لوگ تورات کتاب میں تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، ایک بات وہاں لکھی ہوتی اس بات کو کیا کر دیتے تھے، وہاں سے ہٹا کر دوسری بات کو وہاں داخل کر دیتے تھے۔ تو ہمارے نبی کے بارے میں ہمارے نبی کی بشارتیں تھیں، نبی آئیں گے، مکے میں آئیں گے، پھر مکے کے کافی لوگ ان کو ستائیں گے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے، ان کے حالات یہ ہوں گے، ان کے اخلاق یہ ہوں گے، نبی کے صحابہ یہ ہوں گے، یہ سب چیزیں تھے ان کی کتاب تورات کے اندر۔ لیکن یہ لوگ کرتے کیا تھے، ان تمام باتوں کو نہیں وہاں سے یا تو اسے بدل دیتے تھے یا پھر ان باتوں کو نکال دیتے تھے، بدل دینا، نکال دینا، یا پھر اسے وہاں ہے سو بات کو نکال کو کوئی اور نئی بات وہاں ایڈ کرتے تھے، یا تو اس بات کو وہاں سے نکال دینا یا پھر اسے نکال کو کوئی اور بات یہاں ایڈ کر دینا، یہ کرتے تھے لوگ، تعریف کرتے تھے اس کے اندر۔ اور پھر پبلک کو کیا بولتے تھے، یہ سب باتیں نہیں ہے، اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر آ کر بولتا ایسا ایک جنے نبی ہیں کہتے پھر کوئی مان سکتے کیا بول کر پوچھتے یہودی کے علماء سے، تو وہ لوگ کیا بولتے، ایسی باتیں ہماری کتاب میں نہیں ہے، تو بھائی تمہیں کئی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بولتے تھے، جبکہ انہیں خود پڑھ کو تھے، پھر بھی پبلک کو ان کی شان کیا ہو جاتی کہ وہ کو ایسا کرتے تھے۔ تو جتنی کتاب میں جتنی باتیں ہیں قرآن مجید میں یہودیوں کی صفات مزاج، یہ آج مسلمانوں میں آ گئی ہے، تحریف کرنے کی باتیں ہو یا پھر کیا بولتے ہیں، اگر یہ یہودیوں کے چھوٹے لوگ اگر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فین بن جائیں گے تو پھر ان کے لوگ کم ہو جائیں گے، یہ ڈر تھا ان کو، یہی ڈر اور یہی خوف آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے، بھئی ہمارے یہاں سے لوگ چلے جائیں گے تو یہاں آ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کی پارٹی مل جائیں گے تو کیا ہوگا، ان کی فین بن جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ڈر ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے۔ بھئی سب ایک ہی کام ہے، سو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل بڑا رکھ کے کام کرنا چاہیے۔ آگے چلے، دوسری بات، جب یہود مجلس نبوی میں آتے تو ان سے کوئی بات کہی جاتی تو زبان سے کہتے سمعنا، ہم نے سنا، اور دل میں کہتے عصینا، ہم آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔
یعنی سننا محض سننا تھا، عمل کا جذبہ اس کے پیچھے نہیں تھا۔ تو یہودی لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، ایسا مجلس میں نبی کے سامنے ایسا کبھی بات چیت کرنا ہوتا، نبی کے پاس ایسا آ کر بیٹھتے، نبی کا بیان میں یہودی لوگ تو یہاں سے ایک پوائنٹ سمجھو، یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیان میں آتے تھے، بولے تو مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنتے تھے، آپ کو نہیں؟ ہاں یہودی لوگ، یہودی کرسچنس کرسچن نہیں، یہودی کو تو انہوں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو ماننے والے، انہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں اور بائبل کو مانتی ہیں، انہوں تورات کو مانتی ہیں، ان کو تو بولے گا صلیب، یہودی کو تو دوسرے انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو مانتی انہوں۔ اب فلسطین میں مسلمان سے جنگ کر رہی نہیں، انہوں یہودی اسرائیل یہودی یہودی لوگ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے تو آتے تھے کہ مطلب کیا، دیکھو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سننے آتے تھے، یہودی غیر مسلم نبی کا بیان سننے آتے تھے۔ اب آج ہم مسلمان نبی کا بیان، نبی کے پر نازل ہوئی کتاب سننے نہیں آتے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ دیکھو آتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیان بولتے، کوئی پیغام سناتے تو لوگ کیا ہوتے تھے، ہمیں سنے وعصینا، دل میں کیا بات رہتی تھی، ہمیں نافرمانی کریں گے، ہیٹ ہوتا تھا، بیان تو سنتے تھے، بڑے سمعنا ہم نے سنا، اور دل میں کہتے ہم آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے، دل میں پہلے سے سبق ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ایک پوائنٹ ہمارے لیے سبق، بھئی اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کی ہدایت معلوم، اسے پہلے سے بدلنا کا کوئی رہتا نہیں۔ سن کو جمعے کے بیان سننے آ رہی، ایسا بیان سننے آ رہی، کوئی بھی چیز ہو کام بھی جاری، تو ہمیں سن کو بدلنا کا کوئی رہتا نہیں، ایک بیان سن لے بدل جاتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں بدلنا کو ہے پہلے سے، تو پھر ان کتنے بیان سناؤ نہیں بدلتا ہوں، ٹھیک ہے، آدمی کو پہلے سے بدلنا کا کو رہنا بھائی۔ تو نبی کی خدمت میں لوگ آتے، یہودی لوگ تو کیا بولتے تھے، سنے کیا بھائی، سننے آیا کیا، سمجھ میں آیا کیا، ہاں سمجھ میں آیا، دل میں کیا ہوتا تھا، کچھ بھی سمجھ میں آیا، کچھ بھی عمل نہیں کریں گے ہمیں، یہ بات ہوتی تھی۔ اس لیے پہلے آنے سے پہلے ہی بیان میں عمل کرنے کا ارادہ لے کو آنا، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، عمل کریں گے بھی، یہ نیت لے کو آنا۔ اگر جب یہ نیت لے کر آئیں گے، کوئی بات سمجھ میں نہیں تو بندہ کیا کرتا، ان سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، بدلنے کے آیا نہیں۔ اگر کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں تو کیا کرتا ہوں، پوچھ لیتا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں، یا پھر یہ بات مجھے سننی نہیں ہے، میں لاسٹ میں آیا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، پوچھ لیتا ہوں۔ عمل کرنے والا بندہ سنتا، سمجھتا، پوچھتا، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر معلوم کر لے کو کیا کرتا، عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ بندہ بدلنا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں تو پھر کیا کرتا، گھر سے ہیڈ فون لگا لے آتا، یا پھر آگ کو سوتا رہتا خالی، یا پھر بے توجہ، یا پھر الٹا مانا سوچنا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب چیزیں یہودیوں کے مزاج سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا ہے۔ تو سمعنا وعصینا، وہ لوگ کیا کہتے جب نبی کی کوئی بات سنتے نا مجلس میں آ کر، تو نبی کا بیان سننے یہودی آتے تھے، نبی کا بیان سننے یہودی آتے تھے، تو کیا بولتے تھے، ہم سن لیے بیان، لیکن ہمیں اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ ہوتا تھا ان کا مزاج۔ تو ہمارے لیے سبق سمجھ میں آ گیا، کسی بیان میں گئے تو، کسی جلسے جوڑ میں گئے تو ہمیں کیا کرنا، پہلے سے مجھے بدلنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، نیت لے کر جانا ہے۔ چلے تیسری بات، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتے، جب نبی سے کوئی بات بولنا ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے لوگ، ہماری بات سنو، اسمع، ہماری بات سنو، پھر کیا بولتے تھے، غیر مسمع، تو نہ سنایا جائے۔ یعنی دیکھو نبی سے کوئی بات پوچھنا ہوتا، کوئی بات بولنا ہوتا، ہماری بات سنو کو بول کو، تو یہ لوگ کیا بولتے تھے نبی سے، اسمع غیر مسمع، ہماری بات سنو، غیر مسمع، تمہیں بوڑھے ہو جاؤ۔ نبی کو کیا کرتے تھے لوگ، بدوا دیتے تھے، ہاں، انہوں اپنی بات نبی کو سنانے کے لیے کیا بولتے تھے، ہماری بات سنو بولتے تھے، پھر بعد میں کیا بولتے تھے، تمہیں بوڑھے ہو جاؤ، تمہیں سنتے نہیں ہماری بات، تمہیں سنت ہماری بات، تمہیں بوڑھے ہو جانا، وہ نبی کو ایسا بدوا دیتے تھے لوگ۔ اب بھائی نبی کے لیے کس کی بدوا لگتی ہے، کسی کی لگتی نہیں بدوا نبی کو، تو یہ لوگ ایسا بولتے تھے، اسمع غیر مسمع، تو نبی سے کوئی بات بولنا ہوتا، سنانا ہوتا تو کیا بولتے، ہماری بات سنو، اور تمہیں بہرے ہو جاؤ، تمہیں بوڑھے ہو جانا، نبی کو یہ لوگ بدوا دیتے تھے، گالی دیتے تھے ایسا۔ یا پھر یہود زبان مروڑ کر راعینا کہتے، ان کی زبان میں اس کے معنی احمق کہتے، تو نبی کو یہ لوگ احمق بول رہے ہیں، نبی کو یہ لوگ دیوانہ، احمق، پاگل بول رہے ہیں لوگ، نعوذ باللہ۔ دیکھو تو راعینا یہ لفظ ہے، تو اس کا معنی کل بتا دیا نا، راعینا کا معنی کیا ہے، راعینا کا معنی ایک معنی تو اس کا عربی زبان میں ہماری رعایت کرو، ہماری طرف دیکھو، ذرا توجہ کرو، لیکن یہ لوگ اسے کیا بولتے تھے، یہودی لوگ راعینا بولتے تھے، اے ہمارے چرواہے،
ہاں اے ہمارے اے بکریاں چرانے والے، یا پھر اے احمق آدمی، ایسا بول کر نبی کو یہ لوگ بے ادبی گستاخی کرتے تھے، نبی کے بارے میں یہ لوگ بے ادبی کا معاملہ کرتے تھے، چال بازی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، بھئی ہمیں نبی کو ایسا گالی دے رہی تو کو بول کو ہمیں نبی کو گستاخی کرتی ہیں، بے ادبی کرتی ہیں، ان کو ہمیں چال بازی سے ہمیں یہ کر رہی تو ہماری یہ مکاری نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا، یہ لوگ ایسا بولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہود کی حرکتیں ان کے حق میں مفید نہیں، تو یہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بولتے تھے، کیا بول کر بولتے تھے، راعینا بولتے تھے، اے ہمارے عربی میں معنی کیا ہے اس کا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن ان کی زبان میں، یہودیوں کی زبان میں اس کا معنی کیا ہے، احمق، چرواہے، ایسا راعینا بولتے تھے وہ لوگ، نبی کو وہ لوگ گالی دیتے تھے۔ ایک اس کا دیکھ نہیں تھے اور معنی کیا آتا ہے اس کا، عربی میں ایک معنی کیا ہے اس کا بھائی، اب ہمیں اب تیلگو میں چاک کو کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی چاک ہاں، ہماری زبان میں کیا ہے وہ گالی ہے، تو ویسا وہ لوگ کیا کرتے تھے، آپ کو راعینا بولتے تھے۔ اب راعینا کا معنی عربی میں کیا ہے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف دیکھو، ہماری بات سنو، یہ مطلب۔ لیکن اس کا راعینا کا راعینا ذرا کھینچ کو بولیں گے تو یہودیوں کی زبان میں معنی کیا اس کا، احمق، بکریاں چرانے والے، احمق، پاگل، ایسا معنی آتا ہے۔ تو یہ لوگ بولتے ایک ہی لفظ تھے لیکن معنی اس کا ان کی زبان میں کیا ہوتا تھا، وہ معنی انہوں دل میں نیت کر لے کے بولتے تھے۔ مطلب کیا ہے، اپنی زبان میں وہ لوگ نبی کو گالی دیتے تھے۔ اب سننے والا کیا سمجھ جائے گا، راعینا کا عربی میں کیا عرض ہے، ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف ذرا دیکھو، ہماری بات سنو، یہ معنی بولتا ہے بولتی، لیکن ان کی زبان میں لفظ کیا ہے، اس کا معنی گالی۔ تو سننے والے کو ہماری طرف دیکھو کو بول رہا سمجھ میں آنا، لیکن وہ اپنی نیت میں اپنی زبان کے اعتبار سے وہ لوگ گالی دیتے تھے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ مکاری کرتے تھے، اور دل میں کیا سمجھتے تھے نا، ہم یتیم کی بدتمیزی کر رہی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہ وہ لوگ ایسا بولتے تھے۔ اللہ بولتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، دیکھو وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بھائی یہ لوگ کیا بولے، یہ لوگ ان کا مزاج کیا ہوتا تھا، نبی کے مجلس میں بیان سنے آتے تو کیا سمجھتے، کیا بولتے تھے لوگ، ہمیں تمہاری بات سنے اور ہم تمہاری بات کی ہم عمل نہیں کریں گے، اس کی ہمیں نافرمانی کریں گے، یہ بولتے تھے۔ ہاں، اللہ بول رہی کہ یہ لوگوں کو کیا ہو جاتا اگر یہ لوگ ایسا بولتے، قالوا سمعنا، ہم سنے، واطعنا، ہم تمہاری بات پر اطاعت کریں گے، بات مانیں گے، عمل کریں گے، اگر یہ لوگ ایسا بولتے ان کو کیا ہو جاتا۔ دوسرا کیا ہے، ایک تو یہ وہ لوگ کیا بولتے تھے، ہمیں سنے لیکن عمل نہیں کریں گے، یہ بولتے تھے۔ اللہ کیا بول رہی، ہمیں سنے، ہمیں عمل کریں گے، ایسا بولو، اللہ بول رہی سو۔ پھر اللہ کیا بول رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیا بولتے تھے، ہماری بات سنو، یہ بولنے کے لیے کیا بولتے تھے، واسمع غیر مسمع بولتے تھے، تمہیں ہماری بات سنو اور تمہیں بوڑھے ہو جاؤ کو نبی کو کیا لوگ کیا کرتے تھے، بدوا دیتے تھے، گالی دیتے تھے۔ تو اللہ کیا بول رہی، واسمع، ہماری بات سنو کو بولو۔ اب نبی ہماری طرف دیکھو کو بولنے واسطے کیا بولو، راعینا لوگ کو بولو۔ راعینا لفظ تو اچھا ہے لیکن اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو عربی کا، ہماری طرف دیکھو، نظر کرو، توجہ کرو، لیکن یہودی کے زبان میں معنی کیا ہے، گالی کا معنی ہے، تو اس لیے کیا کرو، وہ لفظ لوگ کو بولو، یہ لفظ بولو، واسمع وانظرنا، ہماری بات سنو، ہماری طرف دیکھو، یہ بولو، وانظرنا بولو، اللہ یہ بولتے تھے۔ اگر ایسا بولتے وہ لوگ کیسا، یہ واسمع غیر مسمع کے بجائے وہ نہیں بول سکا، واسمع غیر مسمع، تمہیں ہماری بات سنو، تمہیں بوڑھے ہو جاؤ، یہ بولنے کے بجائے، یا پھر راعینا کے بجائے واسمع وانظرنا، سمعنا واطعنا اور واسمع وانظرنا، اگر یہ لوگ ایسا بولتے، ہماری بات سنو، ہماری طرف توجہ کرو، نظر کرو، وانظرنا، نظر کرو، اور کیا ہے، ہماری بات سنو، ہم نے تمہاری بات سنا، ہم تمہاری بات پر عمل کریں گے، اور کیا ہے، تم ہماری بات سنو اور ہماری طرف توجہ کرو، ایسا اگر یہ لوگ بولتے تو اللہ فرماتے لکانا خیر لہم، سمجھ میں آ رہا نہیں، یہ لوگ کیا بولتے تھے، نبی کا بیان سنو کو کیا بولتے تھے لوگ، سمعنا وعصینا، ہم تمہاری بات سنیں لیکن ہم تمہاری بات پر عمل نہیں کریں گے بولتے تھے۔ اللہ کیا بول رہی ہیں، یہ لوگ سمعنا وعصینا کے سمعنا وعصینا، ہم تمہاری بات سنیں، ہم تمہاری بات کی نافرمانی کریں گے، ایسا بولتے تھے۔ تو اس کے بجائے لوگ ایسا بولتے کیسا، سمعنا واطعنا، ہم تمہاری بات سنیں، ہم تمہاری بات کی اطاعت کریں گے، ایسا بولتے تو یہ لوگ کتنا اچھا ہوتا تھا، اللہ بول رہی سو ایسا۔ پھر کیا، اب ان کو کوئی بات پوچھنا ہوتا تو کیا بولتے تھے، ہماری بات سنو، بولنا ہوتا کیا ہوتا تھا، سمعنا بولتے تھے، اسمع بولتے تھے، ہماری بات سنو، اس کے بعد پھر کیا بولتے تھے، ہماری طرف توجہ کرو بولنے کے لیے کیا بولتے تھے، راعینا بولتے تھے۔ اللہ فرما رہی اسمع بولو، ہماری بات سنو کو بولو، پھر بھی کیا بولو، راعینا نہ کو بولو، غیر مسمع نہ کو بولو، کیا بولو، انظرنا بولو،
ہماری طرف توجہ کرو، نظر کرو کو ایسا بولو، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایسا بولتے تو ان کے لیے کیا ہوتا، لکان خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اقوما، اور یہ درست بات ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگے، الٹی سیدھی بات، نبی کو بدوا دینا، نبی کو گالی دینا، ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کیا کرنے دیکھو، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نبی کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دیا۔ لعنت کا تو اللہ کے دربار سے دور ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوتی ہے کبھی بھی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں یہودی تھے پہلے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ایسا بہت کم یہودی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ورنہ بہت ساری یہودیاں اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ گیا خلاصہ کیا ہے؟ تو یہودیوں کی ایک عادت کیا تھی، ان کی تورات کتاب میں جو باتیں تھے نبی کے بارے میں، وہ باتیں لوگ چھپاتے تھے۔ تو ہمارا لیے اس بات سے سبق، قرآن میں کتاب میں جو ہے، اللہ کی کتاب میں اسے بولنا، جو معنی اللہ بیان کرے وہی معنی بیان کرنا، ہمیں اپنی طرف سے کوئی اس میں تحریف نہیں کرنا، بدلنا نہیں اس کے معنی مطلب کو۔ دوسری بات، یہودی لوگ کیا کرتے تھے، نبی کے بیان کو آتے تھے تو نبی کا بیان سننے کے بعد کیا بولتے تھے، ہمیں سنے بولتے تھے، لیکن دل میں کیا ہوتا تھا، ہمیں عمل نہیں کریں گے بولتے تھے، ارادہ ہوتا تھا۔ اللہ کیا بول رہی، اللہ کیا بول رہی، سمعنا، ہمیں سنے، ہمیں عمل کریں گے، یہ بولو بول رہی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ آ کر، تیسری بات، یہ لوگ زبان کو دبا کر کیا کرتے تھے، نبی کی بے ادبی کرتے تھے، راعینا بول کر بولتے تھے، دین کی باتوں کے بارے میں اعتراض کرتے تھے، بھئی ہمیں راعینا کا کو بول کر نبی کی بدتمیزی کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، نبی کو گالی دیتے تھے، اور نبی کے بارے میں کوئی بات پوچھنا ہوتا تو کیا بولتے تھے، ہماری بات سنو بول کر بولنا ہوتا تو کیا بولتے تھے، تمہیں ہماری بات سنو، سنتے تھے تمہیں کیا تھے، بوڑھے کیا، تمہیں بوڑھے ہو جاؤ، ایسا نبی کو یہ لوگ گالی دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہی بھئی یہ سب زبان کو دبا کو، کھیچ کو بولنا، راعینا کا کو نبی کو احمق کو بولنا، یا پھر تمہیں بوڑھے ہو جاؤ کا کو نبی کی بدتمیزی کرنا، یہ سب باتیں نہ کو بولو۔ کیا بولو، تمہیں کیا بولو، ہمیں نبی تمہاری بات سنتی، ہمیں سن رہی، عمل کرتی، ایسا بولو۔ ہماری طرف ہماری بات سنو کو بولنے کے واسطے کیا بولو، ہماری طرف توجہ کرو بولنے کے واسطے انظر نہ بولو، اللہ بول رہی، راعینا نہ کو بولو، اللہ بول رہی۔ اگر ایسا بولیں گے یہ لوگ تو پھر کیا ہو جائے گا، نبی کا ادب رکھے سکا ہوتا، اب نبی کا ادب رکھیں گے تو ان کو ایمان مل سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اگر یہ لوگ کیا کریں، اپنی بدتمیزی میں نبی کی گستاخی کرنے، نبی کی بے ادبی کرنے میں تھے لوگ، تو ان کے اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا نہیں، اللہ کی رحمت سے لوگ دور ہو گئے، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔